انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، اسلام کے فلسفہ اخلاق میں ایفائے عہد یا قول و قرار کی پابندی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مقامات پر خود اپنے لیے، ایک سورہ آل عمران آیت نمبر 9 میں اور ایک سورہ الرعد آیت نمبر 31 میں خود اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ چنانچہ جس طرح اللہ تعالیٰ خود اپنے قول اور فعل میں سچا ہے، اسی طرح وہ اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے وعدوں میں، اپنے اقرار میں حتی الامکان پابندی کریں اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔ چنانچہ حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری زبان ہے یہ وعدوں کے لیے پیش قدمی کرتی ہے۔ ہماری یہ جو زبان ہے بات بے بات وعدوں کے لیے پیش قدمی کرتی ہے، مگر ہمارے نفس پر اس وعدے کو پورا کرنا ناگوار ہوتا ہے۔ زبان وعدہ کرتی ہے بلکہ اس میں پیش قدمی کرتی ہے، آگے نکلتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نفس پر پھر اس وعدہ کو پورا کرنا یعنی ایفائے عہد کرنا یہ ناگوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب ناگوار ہوتا ہے تو وعدہ جھوٹ ہو جاتا ہے، اور اسی پر یہ فرمایا کہ جھوٹا وعدہ کرنا یہ امر، یہ کام علامات نفاق میں سے ہے۔ چنانچہ نفاق کی 3 علامات، ایک حدیث میں 4 علامات جو نفاق کی اور منافق کی نشانیاں بتائی گئیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو غدر کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس پر ایک روایت ہے یعنی ایفائے عہد، اس کی اہمیت پر، چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی میں 9 برس تک خادم خاص رہے۔ مدینہ منورہ آپ جب تشریف لے آئے تو مدنی زندگی میں آپ کے کچھ خدام تھے جن میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ بہت سی روایات ہیں ان سے، احادیث میں، کتب احادیث میں روایات ان سے ملتی ہیں، بہت سے مسائل ہیں ان سے، بڑی لمبی عمر پائی انہوں نے، کثیر الاولاد تھے، کثیر العیال تھے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 2 دعائیں فرمائی تھیں، اے اللہ تو ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرما اور ان کی مال اور اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ مال میں برکت اس طرح پڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی کہ مال میں برکت اس طرح پڑی، آپ حیران ہوں گے کہ پورے مدینہ منورہ کے اندر جو لوگ تھے، یہ مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے یہ زراعت پیشہ تھے، کسان جسے ہم کہتے ہیں، یہ زراعت پیشہ تھے، یہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، کھجوروں کا عام طور پہ کاروبار تھا ان کا۔ پورے مدینہ کے لوگوں کا جو گزر اوقات تھی وہ اکثر کھجوروں پر تھی، اور ان کے حق میں دعا اس طرح قبول ہوئی کہ سارے مدینہ کے لوگوں کے جو باغات تھے، جو کھجوریں تھیں وہ سال میں 1 پھل دیتی تھی، ان کے باغات اور کھجوریں سال میں 2 پھل دیا کرتے تھے۔ اور پھر اولاد میں بھی بڑی برکت، 73 کے قریب بیٹے بیٹیاں تھیں ان کی، 500 کے قریب نواسیاں کل کنبہ ملا کے ان کا تھا۔ تو یہ جو خادم خاص ہیں یہ فرماتے ہیں کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال،
آپ حضرات توجہ فرمائیں گے، بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں شاذ ہی ایسا ہوا ہوگا، بہت کم ایسا ہوا، قلما یعنی قلیل، یعنی بہت کم ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں یا کسی موقع پر کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ بات نہ کہی ہو۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ خادم خاص ہیں اور سفر حضر کے ساتھی ہیں، اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ باتیں نہ کی ہو۔ کون سی باتیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطبوں میں یہ ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں، یعنی ایمان میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، لمن لا امانت لہ، جو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، لا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا دین نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ اندازہ کریں، یہاں پر فرمایا کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے، یعنی برائے نام ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ دین میں، دینداری میں، دینی سوسائٹی اور کمیونٹی میں اس کا کوئی حصہ نہیں، کوئی اس کا رول نہیں ہے۔ کون شخص؟ فرمایا وہ شخص جو ایفائے عہد نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ دین، ہاں جی، کہ دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ حضرات نوٹ کریں گے، یہ جو دین ہے نا، دین یہ بھی ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کا کنٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے۔ چنانچہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ یہ ہم ایک کنٹریکٹ سائن کر رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بھی مدد پڑے گی، ضرورت پڑے گی، جب بھی مدد کی ضرورت ہوگی، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، مدد نہیں مانگیں گے سوائے اے اللہ تیرے کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح دین اللہ کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہے، اسی طرح جس شخص کے اندر وعدہ خلافی ہے اس کا بھی دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہے اس کا مفہوم بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص چھوٹے چھوٹے وعدے پورے نہیں کرتا، 100-200 کی بات، 1000-2000 کی بات، ان معاملات میں جو شخص گھریلو چھوٹے چھوٹے باتوں پر وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ بڑے بڑے معاملات میں وعدہ خلافی کیوں نہیں کرے گا؟ وہ بڑے بڑے معاملات میں ایفائے عہد کیسے کر سکے گا؟ اور سب سے بڑا معاملہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا اللہ کے ساتھ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ تو جو شخص چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر ایفائے عہد نہیں کرتا، وعدہ پورا نہیں کرتا، وہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا وعدہ ہے وہ کیسے پورا کرے گا؟ چنانچہ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ یہ جو آیت ہے اس کے ایک حصے کا میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے، ایک کا آگے جا کے کروں گا۔ پہلے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ کو ہم سمجھ لیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ میں در حقیقت بین الانسانی معاملات کا تذکرہ ہے۔ جی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ میں انسانوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کا تذکرہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ میں۔ وہ کیسے؟ معاملہ کہتے ہیں دو انسانوں کے درمیان جو بات ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ معاملہ یہ باب مفاعلہ ہے، اور عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ جہاں باب مفاعلہ آتا ہے وہاں جانبین اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ
جب دو بندے آپس میں مل کر ایسے کوئی معاملہ کرتے ہیں، یہ عمل سے ہے، عمل جی مولانا، جیسے عمل سے معاملہ، جیسے قتل سے مقاتلہ، جیسے جوہد سے مجاہدہ، ایسے ہی عمل سے معاملہ۔ جب ایک بندہ کوشش کرے گا تو ہم کہیں گے یہ جوہد کر رہا ہے، لیکن جب کچھ لوگ مل کر، کوئی سوسائٹی مل کر، کوئی کمپنی مل کر کریں گی کوشش تو اسے کہیں گے مجاہدہ۔ سمجھے بات؟ اسی طرح ایک ہے، جب کوئی ایک بندہ عمل کرے گا ہم اسے کہیں گے عمل، لیکن جب دو کمپنیاں، دو لوگ مل کر یا چند لوگ مل کر جو کام کریں گے اسے کہتے ہیں آپس میں معاملہ کرنا۔ چنانچہ معاملات کا تذکرہ ہے اس میں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ اب میں ذرا اس کو تھوڑا سا اور سمجھاتا ہوں۔ دو کمپنیوں کے درمیان جو ہوتا ہے، مثلا آپ جانتے ہیں کہ جب دو کمپنیاں بیٹھ کے، اس سے کمپنی وہ لیگل پرسنز ہوتے ہیں، ادھر سے کوئی بندہ ان کا نمائندہ ہوتا ہے، کوئی ادھر سے بندہ نمائندہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہم غور کریں، میں ابھی عرض کرتا ہوں، اگر ہم غور کریں تو ہماری ساری جو زندگی ہے وہ ایک کنٹریکٹ پر مبنی ہے، ایک معاملہ ہے۔ اور معاملہ میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ عہد کو پورا کرو۔ دیکھیں معاملات کی وضاحت کچھ اس طرح ہوگی کہ ایک امپلائر ہوتا ہے، ایک امپلائی ہوتا ہے، ان کے درمیان ایک کنٹریکٹ ہوتا ہے۔ امپلائر کہتا ہے جناب کہ ہم یہ تمہیں دیں گے، ادھر سے وہ کہتا ہے یہ مراعات ہوگی، اس پر اتنی سیلری ہوگی، طے ہوتا ہے اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک کام کرنا ہے، یہ سارا معاملہ۔ اب اگر کوئی بندہ یہ جو معاہدہ، توجہ کریں، میرا کسی کمپنی کے ساتھ یا میرا کسی کے آدمی کے ساتھ، کسی یا دو کمپنیوں کا آپس میں معاہدہ ہوا، ان میں ایک امپلائر ہے اور ایک امپلائی ہے، اگر وہ شخص تندہی کے ساتھ کام نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ اس وعدہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وہ جو وعدہ ہوا میرا مثلا کسی کمپنی کے ساتھ کہ تم نے اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک کام کرنا ہے، اس کام کی ہم تمہیں اتنی تنخواہ دیں گے۔ اب کمپنی تو اگر پوری تنخواہ دے، یعنی وہ تو اپنا معاملہ پورا کر رہی ہے، اور میں اگر پورا ٹائم نہیں دوں گا یا جتنا ٹائم ان کو دیا ہوا ہے اسی ٹائم کے اندر پرسنل کام کروں گا تو یاد رکھنا یہ حرام خوری ہوگی۔ اسے کہتے ہیں ایفائے عہد، نہیں، اسے کہتے ہیں وعدہ خلافی کرنا، یہ وعدہ خلافی ہے۔ اسی طرح ایک مزدور کے ساتھ میرا طے ہوا، اب مزدور سے ہم نے کہا کہ صبح اتنے بجے سے لے کے شام اتنے بجے تک تم نے یہ کام کرنا ہے۔ دیکھیں کوئی سپروائز ہو یا نہ ہو، میرا معاہدہ یہ ہوا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے کہا کہ کوئی دھیان رکھنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی خیال کرنے والا ہو یا نہ ہو، میرا یہ کنٹریکٹ ہوا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کام کرنے کی تنخواہ لینی ہے۔ لہذا نوٹ کریں سارے حضرات کہ اگر ہم اس میں تندہی سے کام نہیں کریں گے، کوئی دیکھ رہا ہے تو کام شروع کر دیا، مالک جو ہے وہ سائڈ پہ چلا گیا، پھر آرام سے ڈھیلے ہو کے بیٹھ گئے، تو یہ وعدہ خلافی ہوگی، یہ حرام خوری ہوگی۔ اسی طرح اور بھی مثال کے طور پہ ایک ہمارا کنٹریکٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سوشل میرج، اور آپ حضرات سارے ماشاءاللہ بچے تو کم ہی نظر آ رہے ہیں، بڑے ہیں، کل کو ان بچوں نے بھی آگے جانا ہے، اس بات کو انتہائی سمجھنا غور والی بات ہے۔ یہ جو سوشل میرج ہے ہماری،
یہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، یہ ہمارا معاہدہ ہے، اور معاہدے میں خاوند کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور کچھ بیوی کی ذمہ داریاں ہیں۔ خاوند کا کام یہ ہے کہ وہ اسے نان نفقہ دے گا، اسے سکنا یعنی رہائش دے گا، اپنی وسعت کے مطابق سہولیات دے گا، اور بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ شوہر کے لیے فراش بنے گی، وہ شوہر کی دیگر ضروریات کو پورا کرے گی۔ اسلام نے اس کی بڑی تفصیل سے تمام کیٹیگری بتائی ہوئی ہے۔ اب اگر خاوند کوتاہی کرتا ہے، اپنے اس معاہدے کے تحت کام نہیں کرتا، یا بیوی کوتاہی کرتی ہے، وہ کام نہیں کرتی، تو یہ دونوں وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہماری ساری، اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہماری ساری زندگی کے لیے جو ہے نا، یہ ایک چیز ہے کہ ہمارا ایک معاملہ ہے ہر ایک بندے کے ساتھ، اور پھر کچھ معاملات ایسے ہیں جو ریٹرن نہیں ہوتے۔ یہ تو وہ معاملات ہیں نا، کمپنیاں سائن کر لیتی ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو ریٹرن نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ والدین اور اولاد کے درمیان ایک معاہدہ ہے، یہ اگرچہ ریٹرن نہیں ہے، لیکن والدین اور اولاد کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ والدین کیا کرتے ہیں، اپنی پوری جوانی جو ہے وہ اولاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بالکل کھپا دیتے ہیں۔ گویا کہ والد جو ہے یا والدہ، یعنی والدین اپنی جوانی میں اپنی اولاد پر ایک طرح کا انویسٹ کر رہے ہیں۔ اب والدین جو ہیں وہ اگر وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، بہت کم، شاذ نادر ایسا ہوگا کہ باپ جو ہے وہ اولاد کا خیال نہ رکھے، ماں جو ہے وہ اولاد کو روٹی پکا کے نہ دے، بہت کم۔ الحمدللہ ہماری مسلم سوسائٹی میں والدین اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا جی، اوہو، اور جب وہ باپ کو یہ کہتا ہے کہ ابا جی چپ کرو، تو انو کی پتہ ہے، تب باپ کے سینے پر سانپ لوٹتا ہے۔ باپ کہتے ہیں میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دراصل میں ہی ہوں۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں سمجھتا کہ اے میرا جڑا پتر پھرن دیا ہے کوئی اور نہیں، اے میں ہی ہاں، اے میرے ہی جسم دا جزء، اے میرا ہی حصہ ہے۔ پھر باپ کے سینے پر سانپ لوٹتا ہے جب بیٹا آگے سے یہ کہتا ہے کہ حالانکہ میں نے کہا کہ یہ آپس میں ایک کنٹریکٹ ہے، اگرچہ یہ ریٹرن نہیں ہے، قرآن پاک میں اس کا حکم ہے، یہ ایک امپلائیڈ کنٹریکٹ ہے۔ لہذا اگر والدین اپنا معاہدہ پورا کر رہے ہیں تو اولاد کو بھی چاہیے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی لک آفٹر کریں، ان کی سیوا کریں، ان کی خدمت کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، میں آخری جملے کی طرف جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ انسان کی پوری زندگی معاہدات کے گرد ہی گھومتی ہے۔ خاوند کا بیوی کے ساتھ، والد کا اولاد کے ساتھ، میرا شاگرد کا استاد کے ساتھ، مالک کا نوکر کے ساتھ، یہ معاہدات۔ لہٰذا ان تمام معاہدات میں صرف ایک وصف ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، نوٹ کریں اس بات کو، صرف ایک وصف۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کوئی لمبی چوڑی تشریح نہیں ہے میرے پاس، کوئی لمبی چوڑی فلسفی نہیں ہے، صرف ایک وصف ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، انشاءاللہ تعالی صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں گے۔ صرف ایک وصف۔ میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ آغاز نبوت سے قبل کا واقعہ ہے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت تو سب جانتے ہیں، کاروباری آدمی تھے،
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاروباری آدمی تھے. یہ جو صادق اور امین کا لقب ملا نا اپنے کاروبار میں امانت صداقت کی بنیاد پہ ملا ان کو. یہ جو سوسائٹی نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، ان کے ان معاملات میں کھرے سچے اور سچے ہونے کی بنیاد پہ کہا گیا. چنانچہ ایک آدمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوتا ہے. اس آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہاں تھوڑی دیر ٹھہرے، میں آتا ہوں. بندہ گیا اور جا کر بھول گیا. حدیث میں ثلاثہ کا لفظ آتا ہے. 3 دن بعد اس بندے کو یاد آیا کہ میں تو اتنے گل کر کے بندہ کھلار کے آیا ہوں. چنانچہ 3 دن بعد جب وہ واپس اسی مقام پر لوٹا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی تشریف فرما تھا. انہیں آکھیا یا رسول اللہ میں تو بھول گیا سا. تو سرکار نے کی آکھیا؟ فرمایا تم تو بھول گئے تھے لیکن میں تو اپنے معاہدے کا پابند تھا نا. جب میں بھی ٹر جاندہ تو پھر منو نبی کنے آکھنا سی؟ مجھے صادق اور امین پھر کس نے کہنا تھا؟ تو میرے عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان العہد کان مسئولا. یہ جو تمہارے وعدے ہیں میں نے تفصیل سے کہا کہ میرے جگہ جگہ. ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو. فرمایا بندہ مومن جب وعدہ کرتا ہے نا، عدت المؤمنی کا اخذ الکف، عدت المؤمنی کا اخذ الکف. مومن بندہ جب وعدہ کرتا ہے گویا اپنا ہاتھ دوسرے آدمی کے ہاتھ میں دے انہیں ان کتھے جانا ہے. وعدے کا یہ مطلب ہے. ہماری زندگی جو ہے وہ وعدوں کے گرد گھوم رہی ہے. چنانچہ تمام معاملات میں ایک سٹریم لائننگ، ایک وصف ہم اگر پیدا کر لیں تو ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ ہماری زندگی ہے ہی معاملات کا مجموعہ. چنانچہ میں نے کہا ایک وصف پیدا کر لے اپنے اندر، اور وہ وصف، وہ سٹریم لائننگ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایفاء عہد، وعدہ کو پورا کرنا. چنانچہ جو بندہ اسی سمجھنے وعدہ ہوئیے جڑا ایسا کوئی سٹامپ پیپر تے لکھے ہے یا کوئی جدی گل اسی سمجھنے وعدہ ہوئے نہیں. بھائی ہمارے کچھ وعدے ایسے ہیں جو ریٹن نہیں ہے لیکن ہمارے معاہدات ہیں. لہذا تمام معاملات میں، تمام معاہدات میں اگر ہم ایفاء عہد والی صفت اپنا لے انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہے سنے پر عمل کی توفیق.